السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، شہر کے معزز سامعین و سامعات اور عزیز طلبہ، میں تو رشادی صاحب کی محبت میں آ گیا ہوں۔ میں کینسر کا مریض ہوں اور علاج میرا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے داڑھی بال سب جھڑ گیا ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ کس کو پکڑ لائے مولانا صاحب، داڑھی بھی اتنی چھوٹی چھوٹی ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں ابھی سیدھے بنگلور سے علاج کے سلسلے میں ہوتے ہوئے ادھر آیا ہوں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیونکہ مولوی کی ایک شبیہ ہوتی ہے پبلک کی نگاہ میں، جب اس شبیہ پر وہ نہیں اترتا ہے تو اس کی بات بھی دل میں نہیں اترتی ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس کیٹیگری کا یہ مولانا ہے۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا فرمائے۔ طبیعت میری کافی حد تک کنٹرول میں ہے۔ بہرحال کینسر ہوتا ہے، کسی وقت بھی گھڑی میں ماشا، گھڑی میں تولا ہوتا ہے۔ بہرحال میں اندر سے کافی مضبوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری ہے، میں جتنی باتیں کروں گا، پرابلم بھی بتاؤں گا اور مسئلے کا حل بھی بتاؤں گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مقرر پرابلم بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا جو یہ سمجھ لے کہ یہ بیماری ہے لیکن علاج نہ بتائے۔ تو انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی بات کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میں اپنی بات آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، یہ تقریر ان کے لیے میں کر رہا ہوں جو واقعی میں چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک بنے، اور جو یہ نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے تقریر کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جن کو واقعی دلچسپی ہے کہ ہماری اولاد، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ نیک بنے، تو ان کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک ایک رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کسی کام کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ عموماً تقریر کی ہوتی ہے کہ ایسے تربیت کرو، ایسے تربیت کرو، ایسے تربیت کرو۔ کیوں ایسے تربیت کریں؟ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو؟ پہلے وہ ٹارگٹ فکس ہو، تب پھر اسی کے تحت ایک ایک پر بات ہو کہ ویسا بننے کے لیے کیا ترکیب اختیار کی جائے۔ تو گویا تقریر کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارا تربیت کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں کریں گے۔ تو میری سمجھ سے 3 باتیں، بلکہ 4 باتیں ٹارگٹ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، نمبر 1۔ بہت سادی سی زبان میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اچھا انسان بنے۔ پہلا ٹارگٹ کیا بتایا کہ اچھا مسلمان بنے، تو اس کی ہم ترکیب بتائیں گے کہ اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہے، اور دوسرا ہمارا مقصد جو ہے کہ اچھا انسان بنے، اور تیسرا یہ ہے کہ بچہ ہمارا صحت کے لحاظ سے بھی اچھا رہے۔ جس کو کیونکہ اب میں جب بیمار ہوا نا، تب مجھے معلوم ہوا اس بات کا کہ ہم کو بچپن سے یہ باتیں اگر بتائی جاتی
تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہم کو لاحق نہ ہوتی یا ہم بیمار نہ ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں اس بات کا شعور بچپن سے ہمارے بچوں کو دلایا ہی نہیں جاتا ہے کہ صحت کا خیال رکھنا بھی تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات آپ سے کیا بتائی کہ اچھا مسلمان، دیکھیں جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچی ہماری اچھی مسلمان بن جائے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں اختیار کر لیں۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک میاں بیوی ہمارے رشتہ دار دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا۔ بحث میں کچھ نہیں بولنا چاہ رہا تھا۔ بحث میں بار بار ایک بات جو آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ میرے ابو میری امی کے ساتھ کیسے رہے۔ یہ بار بار وہ لڑکی اس بات کو دہرا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جو والدین ہیں نا، وہ جو عملی شکل میں گھر میں رہتے ہیں وہی اصل تربیت ہوتی ہے۔ اور آپ کی تربیت اچھی ہے یا خراب ہے اس کی ایک پہچان بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، آج ہی ٹرائی نہیں ماریے گا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں اس کی پہچان کیا ہے۔ جب بچی ہماری 14 سال کے اوپر جانے لگتی ہے، لڑکا 15 کے اوپر جانے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی شادی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر لڑکی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے میری شادی کرا دیجئے جیسے میری امی کو اچھے سے ابو مل گئے، ایسے ہی میرا شوہر اچھا ہو، اس کا مطلب آپ بہترین باپ ہیں اور تربیت صحیح کر رہے ہیں۔ اور اگر لڑکا کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسے میری امی میرے ابو کو مل گئے ایسے مجھے کوئی دلہن مل جائے، اس کا مطلب وہ بہترین ماں ہے اور تربیت صحیح ہو رہی ہے۔ باہر والے مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، سب ہم کو اچھا ہی بولتے ہیں، آپ کو بھی باہر والے سب اچھا ہی بولتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا معیار بتایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر والے سرٹیفکیٹ دیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ باہر ہمارا آرٹیفیشل کیریکٹر ہوتا ہے، مصنوعی چرتر اور اخلاق ہوتا ہے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے مینٹین رکھتے ہیں، لیکن گھر میں ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو اوریجنل کیریکٹر اور چرتر ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ دونوں تربیت صحیح کر رہے ہیں۔ اور اگر لڑکی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گی، وہ گھر کا ماحول دیکھ کر کے، اس کا مطلب کہ یہ بدترین باپ ہے جو گھر میں رہتا ہے۔ اور یہی بات اگر لڑکے کے دل میں آ گئی، اس کا مطلب وہ بدترین ماں ہے اس کی ماں، لیکن تربیت نہیں ہو پائی ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اولاد کے دل میں یہ بات آوے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا شوہر دے دے اور مجھے بھی ایسی بیوی دے دے۔ وہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے معاملہ بنے گا۔ بات میری سمجھے؟ تو ایک چیز تو کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، مثال کے طور پر، تو عملی شکل میں آپ گھر میں جھوٹ بولنا بند کر دیجیے، کچھ نہ کریے۔ بچے کو بلا کر یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، آپ جھوٹ بولنا بند کریں، خود بخود تربیت ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل کا غلط استعمال نہ کرے، تو آپ غلط استعمال کرنا بند کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ٹی وی کے پروگرام بچے وہ دیکھیں جو ضرورت مند ہے، آپ بھی وہی کر لیجئے۔ سب سے بہترین تربیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کا خود نمونہ بن جانا، اور یہ ایسا سٹیک نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ کی اولاد نیک رہے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2،
اچھا مسلمان بنانے کے لیے پہلی بات تو میں نے بتائی کہ عامل نمونے میں ہم آ جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اصل مسلمان کی جو زندگی ہے وہ توحید پرستی ہے. بچے کو توحید پرست بنائیے. اب اتنا بڑا بچہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتائیں, آپ اس کو حدیث سنانا شروع کر دیں, کیونکہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. توحید پرست بنانے کا آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں کہ کیسے بچے توحید پرست ہوتے ہیں, اور یہ کہ بچے کفر اور بدعت سے کیسے متاثر ہوتے ہیں. میں جہاں رہتا ہوں ہبلی میں, تو تقریباً سارے گھر مسلمان ہیں. ایک سامنے غیر مسلم ہے, اس کے بغل میں بھی مسلمان ہیں. تو ہماری بچی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ابا آپ گھر کے سامنے کدو کب ٹانگیں گے؟ کدو جانتے ہیں؟ جو گول سا کدو لوگ اپنے دروازے کے سامنے ٹانگتے ہیں, وہ عقیدہ ہے. خود سوکھ جاتا ہے لیکن گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے. عجیب, یعنی ایک فارمولہ ہے. اب میرے لیے بچی کو سمجھانا ایک مسئلہ ہو گیا کہ بچی گویا کیا ہو گئی کہ ماحول سے متاثر ہو گئی. کس کی بچی ہے؟ میری بچی ہے, ایک عالم کی بچی ہے. وہ بھی ماحول سے متاثر ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ ابا آپ کدو کب ٹانگیں گے؟ تو میں نے جو فارمولہ اس کو بتایا وہ فارمولہ آپ سب کو بتاتا ہوں میں. تو میں نے اس سے کہا, اب میں قرآن کی آیت سمجھاتا تو سمجھے, میں نے کہا اچھا ہی بتاؤ کہ یہ انکل نماز پڑھتے ہیں جو غیر مسلم تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے, یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عقیدہ اور عبادت میں کبھی بھی مسلمان کسی دوسرے کے برابر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا عمل, آپ کے بچے کا یا آپ کا عمل ویسا ہی ہے جیسا ایک غیر مسلم کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ضرور ہیں, وہ غلط ہوں یا نہ ہو اس سے ہم سے بحث نہیں, لیکن آپ ضرور غلط ہیں. یہ اس بچے کو سمجھانا ہے. تب وہ بچہ توحید پرست. کیا سمجھانا ہے کہ جو بھی عقیدہ یا جو بھی پوجا پاٹ کا طریقہ ہے مسلمان کا غیر مسلم سے ٹیلی نہیں کرنا چاہیے. اگر مسلمان غیر مسلم رائٹ جا رہا ہے تو مسلمان لیفٹ جائے گا. ہمارے نبی نے ایک مثالیں دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھیں تو آنکھیں نہیں بند کریں. حالانکہ تجربہ یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے میں نماز میں زیادہ دل لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے باوجود منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ منع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا عبادت کے وقت آنکھ بند کرتی ہے. ہمارے آقا, ہمارے نبی پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا طریقہ ہے ہم اس طریقے کے اینٹی ہیں. بھلے ہم آنکھ کھولیں اور دل نہ لگے, اس کے باوجود بھی آنکھ کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت آنکھ بند کرنے کی. امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں. سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے مکے میں, وہ بھی مکے میں رہتے تھے, ہجرت کر کے چلے گئے تھے, تو کہا حضرت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, یہ بتا دے کسی طریقے سے کہ یہ میری نماز آپ کے یہاں کس نمبر پر آئی. جو 2 رکعت نماز بڑے خوش و خضوع سے پڑھا. رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک دلہن ہے, بڑی خوبصورت ہے اور اندھی ہے, خوبصورت بہت ہے لیکن اندھی ہے. وہ حضرت وہیں رہتے تھے مطاف پہ. ان سے پوچھا جا کر کے کہ حضرت ایسا ایسا خواب دیکھا اور یہ دعا کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جب بھی پیش کی جائے گی مرنے کے بعد تو دلہن کی شکل میں پیش کی جائے گی. تو یہ تھی تمہاری نماز, یہ اندھی اس لیے تھی کہ شاید تم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تھی.
انہوں نے کہا حضرت اگر آنکھ بند کر کے نہ نماز پڑھتے تو یہ جو آیا یہ بھی نہ آتا، یہ جو خواب آیا یہ بھی نہ آتا۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا رسول کی اطاعت میں آپ آنکھ کھول کر کے نماز پڑھتے، بھلے یہ خواب آتا یا نہ آتا، تو اس سے 1000 گنا آپ کو زیادہ ثواب ملتا، کیونکہ تم نے نبی کی بات ماننے کا ارادہ کیا، بھلے دل لگے نہ لگے لیکن میں آنکھ کھول کر کے پڑھوں گا، کیونکہ میرے آقا نے کہا آنکھ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حالانکہ دیکھیں لاجک دیکھیں کہ آنکھ بند کرنا زیادہ اچھا ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہودی جب مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں سے چپل بہت دور اتارتے تھے، عبادت گاہ کا احترام میں۔ ٹھیک، اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں کہا کہ میں چپل پہن کے نماز پڑھوں گا۔ چپل پہن کے نماز پڑھنا کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، لیکن دنیا والوں کو بتانا ہے کہ میں ان کی کاپی نہیں کرتا ہوں۔ اسلام کا رخ اور غیر کا رخ دونوں کبھی بھی سملر نہیں ہوتا ہے۔ اور چپل پہن کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نماز پڑھی، اور آپ نے یہی وجہ دیکھا ہوگا بامبے وغیرہ میں کہ اگلی صف میں ڈبے رکھے ہوئے ہیں جس میں لوگ باہر سے چپل لاتے ہیں اور آگے کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اسی یہود کی مخالفت میں چپل اندر رکھی جاتی ہے، ورنہ مسجد چپل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ نماز چپل پہن کر پڑھنے کی وجہ۔ تو سمجھانا کیا ہے توحید پرست؟ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ اللہ کے علاوہ بہت سے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیر کو سجدہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو یہ سب بتانے کے بجائے کہ پیر کو غلط ہے کرنا سجدہ، قبر کو، آپ بولیں کہ یہ کرتا کون ہے، غیر کو سجدہ کرتا کون ہے؟ غیر مسلم۔ ہمارا اور ان کا طریقہ ایک نہیں ہوتا۔ یہ اگر آپ سمجھا لے جائیں گے تو آپ کی اولاد توحید پرست ہوگی۔ بات میری سمجھے؟ میں نے ایک لاجک پیش کیا آپ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کیونکہ بدعت کا ماحول ہے، اس سے کیسے دور رکھا جائے؟ کیونکہ جو بدعت کرتا ہے، ہر بدعتی، ایک ایک جملہ سنیے گا، ہر بدعتی اچھا سمجھ کے وہ کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھا سمجھ کے کام کرتا ہے۔ وہ جو بچہ آپ کا اسکول جاتا ہے تو وہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو اس کو جو اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ 3 جملے بولتے ہیں۔ اگر یہ بچہ بولا کہ نہیں صاحب ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا ہے، تو بولا اچھا بتاؤ کہ اگر کر لیے تو نقصان کیا ہے؟ پہلا جملہ۔ جب یہ جملہ کوئی بولے تو اس کا مطلب اس کے پاس قرآن حدیث موجود نہیں ہے، تبھی یہ جملہ بول رہا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن حدیث ہوتی ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ دلیل ہے ہماری۔ جب قرآن حدیث نہیں ہوتی تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے؟ جب یہ جملہ بولے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ اس کے پاس قرآن حدیث موجود نہیں، تبھی یہ جملہ بول رہا ہے۔ دوسرا جملہ کیا بولتا ہے؟ اچھا یہ منع ہے کیا کام؟ مثلا آپ نے کہا کہ قبر پہ چادر نہیں ڈالنی چاہیے، وہ سامنے والا کہہ رہا ہے منع ہے کیا قبر پہ چادر ڈالنا؟ یہ دوسرا جملہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس قرآن حدیث موجود نہیں ہے۔ اور تیسرا جملہ بولتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اچھا کس کے پاس چھوٹے علماء ہیں؟ جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں ان کے پاس چھوٹے علماء ہیں کیا؟ غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم ہے، 39 عربی کتابوں کا رائٹر ہے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، تو کس کے پاس چھوٹا ہے؟ اچھا سب سے بڑا تو شیطان علم میں ہے، ان سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ تینوں دلیلیں جب دیتا ہے تو اس کا مطلب بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کے پاس قرآن حدیث کی دلیل موجود نہیں، تبھی یہ جملہ بول رہا ہے۔ دوسرا بچوں کو کیسے سمجھانا ہے؟ ہمیشہ جو بدعت ہوتی ہے وہ لوکل ہوتی ہے۔ لوکل سمجھتے ہیں؟
گلبرگہ کے لوگ ایک کام کر رہے ہوں گے، جب ہبلی آئیں گے تو ہبلی میں کچھ کام دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد بولیں گے کہ یار یہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہے۔ جب ہبلی کے لوگ گلبرگہ آئیں گے تو ہبلی والے بولیں گے کہ یار یہ تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو جملہ کوئی بولے تو سمجھ جاؤ دونوں غلط ہیں، کیونکہ جو بدعت ہوتی ہے وہ لوکل بیس کرتی ہے اور جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ جیسے جماعت آتی ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت فجر فرض سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان سے کہا ہے کہ یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یا تم لندن چلے گئے اور تم نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنا شروع کیا تو کبھی انہوں نے آپ کو ٹوکا ہے کہ یہ کون سی نماز تم فرض سے پہلے پڑھ رہے ہو؟ کبھی نہیں۔ ہمارے نبی عالمی نبی، ان کی سنت عالمی سنت، تو لوگ سنت ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتی ہے اور بدعت ہمیشہ لوکل ہوتی ہے۔ یہ بچے کو آپ جب ایک دن میں نہیں سمجھے گا، بولتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، لگاتار بولتے رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے جب کسی چیز میں ریپیٹیشن ہوتا ہے، ریپیٹیشن سمجھتے ہیں، لگاتار اگر ہوتا ہے تو وہ اپنے اثرات دکھلاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے نا، بات پوری سمجھیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں نل ہوتا ہے اور نل میں ٹوٹی سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپکتا ہے، ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے ٹپکتا رہتا ہے اور بہت خوبصورت ٹائلز کو کالا کر دیتا ہے۔ اگر وہ سارا پانی اکٹھا کیا جائے کہ اس ٹائلز کو کالا کس نے کیا ہے تو کتنے پانی نے کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 50 گھڑے پانی ہوں گے۔ آپ کئی ٹرک پانی لے جا کر کے ٹوائلٹ میں ڈال دیجئے، 50 ٹرک پانی ڈال دیجئے، ٹائلز کالی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قطرے قطرے نے کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس کے اندر ریپیٹیشن ہوا ہے۔ یہ جو ریپیٹیشن ہوتا ہے یہ اپنے اثرات دکھلاتا ہے۔ لہذا بچوں کی تربیت میں ریپیٹ کرتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ کیا ہو جائے گا، آپ کا بچہ اس ماحول سے، شرک اور بدعت کے ماحول سے بچ سکتا ہے۔ یہ پہلا ٹارگٹ ہم کو بنانا ہے کہ ہم کو بچے کو کیا بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے۔ نمبر 2، یہ جو حدیث میں آیا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، بہت اس کی لمبی توڑی لوگ بات تقریر کرتے ہیں۔ یہ جو علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بعض روایت میں مسلمان مرد اور عورت کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال تو وہ کتنا علم ہے، کتنا علم ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور مکتب والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، ہم یہ بتا لے جائیں کہ اللہ نے کیا چیزیں ہم پر فرض کیا ہے۔ نمبر 1، ہم یہ بتا لے جائیں بچے کو کہ کیا چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 3، ہم یہ بتا لے جائیں کہ کس کا کیا حق بنتا ہے ہمارے اوپر جو ہم کو ادا کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ بتا لے گئے بچے کو 13-14 سال تک شروع سے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے بچے کی تربیت کا حق ادا کیا۔ یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے۔ تیسری چیز بہت اہم ہے، یہ جو مکتب میں پڑھایا جا رہا ہے، جو بچے عصری تعلیم پڑھنے والے وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ بچوں کو نعت، حمد، دعائیں سکھلاتے ہیں۔ اچھا ہے، سکھلاتے ہیں۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہو گیا ہے، بچہ ہمارا کیا ہو گیا ہے، دیندار ہو گیا ہے۔ طوفان دوسرے طریقے کا ہے کہ تمہاری دعائیں اور یہ نعت اور حمد پرابلم کو نہیں حل کر پائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو نہیں سکھلائیں، لیکن آپ جو مطمئن ہیں کہ بچہ ہمارا بڑا دیندار ہو گیا ہے، طوفان دوسرے طریقے کا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طوفان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ایک آدمی اسٹینڈ گن لے کر کے آ رہا آپ کو مارنے کے لیے، آپ 4 آدمی غلیل لے کر کے اس کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بتائیے کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسٹینڈ گن کا کم سے کم مقابلہ تھا کہ ایک ہی اسٹینڈ گن آپ کے پاس بھی ہوتی،
لیکن آپ مطمئن ہیں کہ میرے پاس 4 آدمی غلیل چلانے والے ہیں اور وہ اسٹینڈ گن لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ مکتب والوں سے بھول ہو رہی ہے۔ طوفان کی نوعیت دوسری ہے۔ اس طوفان کی نوعیت کو اپنے بچوں سے ایسی تربیت کرنا ہے کہ اس طوفان کی نوعیت سے بچے بچ سکیں۔ اس میں سے ایک چیز، کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور میں پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں نا، ابھی ہم آپ کو فضیلت پر بات کرتے یہ کرتے میں بہت اچھا، آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ روکھی تقریر ہے۔ اگر استاد، چاہے مدرسے کا ہو یا والدین، یہ اگر اپنے بچے کو ایک بات سمجھا لے جائیں کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، جتنا آپ اپنے بچے کو سمجھا لے جائیں گے اتنا آپ سمجھیے کہ آپ کا بچہ طوفان کو مقابلہ کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ اسلام فطری مذہب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثالیں دے کے بتا۔ میں نے 20 سال تک لیکچرر کی حیثیت سے دبئی میں کام کیا، تو ہمارے پاس 11ویں 12ویں کے بچے اور بچیاں پڑھتے تھے، تو اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی مفتی مولوی عبدالعزیز صاحب کی لکھی ہوئی۔ اس میں ایک چیپٹر تھا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن۔ بھائی صاحب سوئیں گے تو میں بھی سن لگوں۔ ایسی تقریریں کم ہوتی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی تقریریں کم ہوتی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایسی تقریریں کم سے کم لوگ سنیں، اس کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آپ سے اس وقت کھیل رہا ہے۔ اچھا، تو میں نے جب پورا لیسن پڑھایا 7 دن میں، تو میں نے پوچھا کہ بچوں بتاؤ کہ تم کیا سمجھے؟ تو ایک لڑکی تھی، 12ویں میں پڑھتی تھی، بنگلہ دیش کی، بہت ہوشیار تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں جتنا آپ نے پڑھایا ہے میں اس کی سمری آپ کو بتاتا ہوں۔ کون؟ میری شاگرد کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے 1 ہفتے میں پڑھایا ہے میں اس کی 1-2 جملے میں اس کی سمری پہلے بتاتی ہوں، پھر اپنا آبجیکشن بتاتی ہوں۔ ہم نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ جو ہماری فطری ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری ضرورت ہے، جو ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے قانون بنا رکھا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، تقریباً 1 ہفتے میں جو باتیں کی یہ حصہ ہے۔ تو اس نے کہا، غور سے سنیے گا اس کا اعتراض، اس نے کہا کہ سر میں جوان لڑکی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں، اچھا میک اپ کیے رہوں، اچھے لوگ مجھے دیکھیں، اٹریکٹ ہوں، اچھی لک ہوں، لیکن آپ کا اسلام کہتا ناٹ الاؤڈ۔ میری فطرت، میرا دل چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں تو اچھے کپڑے پہنوں، میک اپ کر کے جاؤں، ایسا کروں ویسا۔ اب میرے لیے چیلنج ہو گیا، میں نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس وقت جواب نہیں آئے گا تو 1 ہفتہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے سب بیکار ہو جائے گا۔ رب ہی مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ، جواب آ گیا۔ میں نے کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو جائے اور تمہارا شوہر بازار جائے اور وہاں پر ایسی لڑکیاں موجود ہوں جو اٹریکٹیو ہوں، تمہارے شوہر کو پھنسا لیں، تو تمہاری فطرت کیا ہے؟ شوہر پھنسے یا سیف واپس آوے؟ کیا تمہاری فطرت ہے؟ تو اس نے کہا سر کون چاہے گا کہ شوہر بازار جائے پھنس کر آوے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے شوہر کو سیف کرنے کے لیے بنایا ہے کہ تم میک اپ کر کے اور اٹریکٹیو نہ لگو تاکہ تمہارا شوہر سیف رہے۔ یہ بھی تمہاری فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ ہم نے کہا اب 2 فطرتیں ہو گئیں، ایک فطرت وقتی ہے جو اٹریکٹیو لگے اور ایک فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی نا کہ یہ تمہاری فطرت کے تحت قانون بنایا گیا ہے کہ میک اپ نہ کیا جائے پبلک کے سامنے، خراب کپڑے اور غیر شرعی کپڑے نہ پہنے جائیں تاکہ تمہارا شوہر سیف رہے، تمہارے شوہر کی سیفٹی کے لیے قانون بنایا گیا ہے، ہمارے لیے قانون نہیں بنایا گیا ہے۔ جب آپ ایسی باتیں بچوں کو سمجھائیں گے، ایسی باتیں پیرنٹس کو سمجھائیں گے، تب ان کو اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مذہب میں ہم کو پیدا کیا ہے۔
یہ بات سمجھانا ہے اپنے گھر میں. مثال کے طور پر یہ گلاس رکھا ہوا ہے، میں نے کنارے رکھ دیا، مولانا اٹھے اور ان کے ہاتھ سے گلاس ہاتھ لگا اور گر گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے گر گیا. جب گر گیا تو ایک شکل یہ تھی کہ میں محتمم تھا اور میں وہ مولوی صاحب کو کہتا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے بات دیکھنے کو رکھ، کیسا تم نے رکھا کہ سب گر گیا. لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، انجانے میں ہو گیا. جب انجانے میں کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے کیونکہ مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، ہمارے امت سے اللہ نے بھول چک کو معاف کر دیا ہے. یہ بچے کو بتائیں کیونکہ اس کا دل چاہتا. آپ نے ڈانٹا ایسے موقع پر جب ڈانٹ نہیں ہونا چاہیے تھی، آپ نے غلط تربیت کیا ہے، غلط تربیت کیا ہے. جب انجانے میں غلطی ہوئی ہے، غلطی تین طریقے سے ہوتی ہے، یا تو جان بوجھ کر ہوتی ہے، یا انجانے میں ہوتی ہے، اور یا فطری طور پہ غلطی ہوتی ہے. اگر جان بوجھ کر بھی غلطی کیا اور ایکسیپٹ کر لیا کہ غلطی ہو گئی تو آدم کی اولاد کی صفت ہونی چاہیے کہ معاف کر دو. بچے سے غلطی ہو گئی ہے، کہہ دیا ابا نے غلطی ہو گئی، فوراً آپ اب ایشو نہیں بنائے اس کا. انجانے میں غلطی ہو گئی تب تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اور فطری طور پر بھی غلطی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابا لیٹ آئے، 12 بجے آ رہے ہیں، روزانہ 1 بجے آ رہے ہیں. اب امی گھر میں ناراض ہوئی کہ تم نے کیب لگا رکھا ہے، روزانہ 12 بجے 1 بجے آتے ہو. یہ جو اس نے 12 بجے 1 بجے کا اعتراض کیا ہے، یہ اس کی فطری غصہ ہے. اگر اس وقت آپ معاف کریں گے تو یہ تربیت کریں گے کہ فطری غصے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس وقت ناراض ہو گئے اپنی بیوی کے اوپر تو آپ نے بچے کو غلط پیغام پاس کر دیا، غلط تربیت کر دیا. تو بچے کو جو تیسری بات ہے کہ اسلام نیچرل ریلیجن ہے، یہ تربیت کرنا ہے، تب اچھا مسلمان بنے گا. چوتھی چیز، میں یہ بات اگر سمجھایا تو بڑی بات سمجھایا. گھر میں اگر یہ ماحول پیدا کر لیں آپ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بنے بیٹھو بھائی سب لوگ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ مشکل کام ہے گھر میں، اتنا آسان نہیں ہے. ہم آپ کو ایک ایسا ذکر بتاتے ہیں کہ جس میں نہ مصلی بچھانا ہے اور نہ تسبیح لینا ہے. یہ ماحول پیدا کرنا ہے. اگر یہ ماحول آپ پیدا کر لے جائیں گے تو اس کا مطلب آپ نے بچے کو رجوع الی اللہ کیا. یہ بچہ اصل ذاکر ہے، بن جائے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بچے نے، آپ نے سامان بھیجا بچے کو کہ جاؤ بیٹا سبزی لے آؤ. بہت اچھی سبزی لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم بہت اچھی سبزی لے آئے، ماشاء اللہ بہت اچھی. ٹھیک ہے، سبھی لوگ بولتے ہیں. یہ بچہ، یہ ذکر الہی نہیں ہوا. آپ کو کہنا چاہیے دیکھو کہ ہمارے رب نے کتنی اچھی اچھی سبزیاں پیدا کی. یہ جملہ آپ نہیں بولے. آپ نے بچے کی پیٹھ ٹھونکی، حالانکہ جو کچھ بھی اچھی لے کر آیا تھا وہ اچھی بنایا نہیں تھا. بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے. آپ اللہ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں لوٹا لے. اگر اس کو یہ لوٹالا جاتا ہے کہ دیکھو کتنی بہترین سبزی اللہ نے پیدا کیا ہے تو تب پورے گھر میں ذکر الہی ہے. بچے نے اسکول سے آیا، کہا امی یہ آج ہم کو ٹیچر نے چاکلیٹ دیا ہے کیونکہ میں نے میتھ بہت اچھا کیا. واہ، شاباش شاباش شاباش، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا اچھا دماغ دیا ہے کہ دیکھو کوئی بچہ نہیں اور تم کو ٹیچر نے چاکلیٹ دیا ہے. ہر وقت رجوع الی اللہ کو سوچے کہ کیسے ہم اب ہر گھر میں، اپنے گھر میں رجوع الی اللہ کر سکیں. مہمان آ گیا اچانک. اب ایک شکل یہ ہے کہ ابو لے کر آ گئے ہیں، امی ناراض ہو رہی ہیں، اندر پٹک رہی ہیں، برتن پٹک رہی ہیں، اور کھلانا ہے انہیں کو، کھلانا ہے امی ہی کو، پکانا بھی ہے، لیکن کوئی ثواب نہیں ملنا ہے. اگر یہ بچہ دیکھے گا
ایسے بچے کبھی بھی مہمان نواز نہیں پیدا ہو سکتے گھر میں، کبھی نہیں پیدا ہوں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امی ذکر کرتی کہ دیکھیے روزی تو سب کی لکھی ہوئی ہے، آج اس مہمان کی روزی ہمارے گھر میں لکھی ہوئی تھی، اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا کھانا کھائے۔ اگر آپ ایسے، میں کتنی مثالیں دوں، سینکڑوں، اگر یہ آپ ماحول پیدا کر دیں تو اچھا مسلمان بنا۔ یہ پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ میں 35 منٹ بول چکا ہوں، بور تو نہیں ہوئے؟ اچھا، اب دوسری بات، ہم نے کہا کہ اچھا انسان بھی بنائیں۔ ابھی تھوڑی سی اور بات تھی لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا مسلمان بنائیں۔ اچھا مسلمان بنانے کے لیے آپ کو، اچھا انسان بنانے کے لیے کچھ پالیسی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ اپنے گھر میں یہ سمجھا لے جائیں کہ بیٹا جو اپنے لیے پسند کرو وہ غیر کے لیے پسند کرو۔ آپ چاکلیٹ لے کر آئے، اب وہ چاکلیٹ میں الگ الگ طریقے کے ہوتا نا، مکس اپ چاکلیٹ آئی ہے، اب وہ لڑکا اٹھا، وہ اٹھا لیا، بھائی کہہ رہا میں بھی وہی لوں گا۔ اب یا تو لڑائی ہوگی، یا روئیں گے، یا آپ اس سے چھینیں گے اور اس کو دیں گے۔ یہ جو بھی کریں گے اس سے ایک غلط میسج ہی پاس ہونا ہے، جو بھی کام آپ کریں گے تینوں میں سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے کہ وہ جو جس نے سب سے پہلے اٹھایا وہ یہ کہتا کہ اچھا احمد تم کو جو پسند ہے وہ اٹھا لو، جو بچے گا میں لے لوں۔ یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے پالیسی کیا بنانا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند، اور اگر ایسے ہی لگاتار کرنے لگے گا تو اب احمد کہنا شروع کرے گا کہ نہیں بھیا تم کو جو پسند ہے تم لے لو، جو بچے گا ہم لے لیں گے۔ آپ نے کیا کیا کہ اس نے اٹھا لیا، آپ نے کو مار دیا، چھین لیا، جو کچھ بھی کیا آپ نے۔ آپ والد ہیں، آپ کو اختیار ہے مارنے کا، سب کچھ کرنے کا، لیکن تربیت غلط ہو گئی، تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ ہمارے آقا نے جو تربیت کی تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اس کے لیے پسند کرو، وہ یہاں پہ وقت تھا کہ آپ اس کو بتاتے ہیں اس طریقے سے۔ ایک بہت دوسری بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر یہ سمجھا لے جائے ہم اپنے بچوں کو، والدین، کہ مومن کا، مسلمان کا ہر کام عبادت ہوتا ہے، اور وہ آیت وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ بچہ جو اسکول جاتا ہے، وہ بچی جو بس میں دھکا کھاتی ہے، وہ بچہ جو بایو کا کلاس اٹینڈ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مدرسے والے تو جو پڑھ رہے ہیں وہ ثواب کما رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کما رہے ہیں۔ یہ ایک دم غلط کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ مدرسے والے بھی ثواب کما رہے ہیں اور آپ بھی ثواب کما سکتے ہیں، لیکن اس میں دو آدمیوں نے غلطی کی ہے۔ والدین نے غلطی کی ہے، یہ سمجھا نہیں سکے ہیں کہ تعلیم یہ بھی ہے اور اس کی اگر نیت صحیح ہوتی تو یہ بھی عبادت بن جاتی، یہ نہیں بتا پائے۔ اب بچہ ہمیشہ اپنے آپ کو مدرسے والوں سے الگ سمجھتا رہے گا اور الگ سمجھتا رہتا ہے۔ مدرسے کبھی احساس کمتری میں مدرسے والوں کو مبتلا کرتا ہے، خود اپنی کالر جھاڑتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے سامنے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کیفیت، کیونکہ ہم یہ تربیت نہیں کر پائے کہ یہ تعلیم بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا، اگر آپ یہ بتا دیں، دو باتیں بتاتے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا PUC میں کرنا، ہمارا B.Ed کرنا، جو بھی جتنی بھی اصلی تعلیم ہے وہ سب عبادت۔ دو باتیں بتاتے کہ بیٹا اس لیے تعلیم حاصل کرو تاکہ انسانیت کے کام ہو۔ یہ بات شروع سے بتانا شروع کریں، پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں ریپیٹیشن کرتے رہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اچھے انسان بنو تاکہ انسانیت کی کیا ہو، خدمت ہو۔ دوسرا کہ اچھے انسان بنو تاکہ میرے اوپر جو حق اللہ نے رکھے ہیں میں سب کو ادا کر سکوں۔ پیسہ اس لیے کمانا ہے کہ تاکہ ان لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، ان لوگوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے۔
اگر یہ دو باتیں آپ سمجھا لے جائیں تو آپ گویا کہ سمجھا لے گئے کہ یہ تعلیم بھی عبادت ہے. اگر یہ کر لے گئے تو یہ بہترین تربیت ہوئی اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اچھا انسان بنے گا. تیسری چیز غور سے سنیے گا، یہ تقریریں کہیں لکھی ہوئی نہیں ملتی ہیں، اس میں بہت بیٹھ کر تقریر تیار کرنی پڑتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو خیر خواہی کا مزاج پیدا کریں. میں ایک ملک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر فرشتہ صفت لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ نہ ان کے پاس جماعت ہے، نہ جمعیت ہے، نہ جمعہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ آخرت ہے، یہ اتنے نیک لوگ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کو جو میزبان تھے کہا چلو آپ کو اسکول لے چلتے ہیں، وہاں سمجھ میں آئے گا مولانا صاحب آپ. میں بڑے شوق سے گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ پہلی کلاس کے میں لے کر گئے مجھے. غور سے سنیے گا اور بہنیں بہت غور سے سنیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹفن کھولو. بچے سے کہا ٹفن کھولو. جب ٹفن کھولا تو اس میں سامان بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، مطلب اتنا بڑا بچہ کھا نہیں سکتا اتنا. تو میں نے کہا کہ یہ اتنا سامان لایا ہے یہ کھا لے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کھا نہیں پائے گا. اس کے امی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے سامان کہ اگر تمہارا کوئی دوست آج ناشتہ لانا بھول گیا ہوگا تو تم اس کو شیئر کرنا. ہماری امی کیا بولتی ہیں؟ ہماری امی کہتی ہیں کہ ناشتہ کونے میں بیٹھ کے کھا لینا، کسی کو پتہ نہیں چلنا. زمین آسمان کا فرق ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، وہ جو فرشتہ صفت جنریشن تیار ہوئی اس میں ماں کا کردار تھا. اور اگر سب ماں ایسے کرتی رہی تو بتائیے تمہارے بچے کا کھانا کبھی کوئی کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا. یہ خیر خواہی پیدا کرنے کا طریقہ ہے. پھر انہوں نے کہا اس کا پینسل باکس کھولو. جب پینسل باکس کھولا تو پین 3-4 رکھی ہوئی ہیں، پینسل، کلر. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ربر نہ لائے، کوئی پینسل نہ لائے، پینسل باکس بھول جائے تمہارا کلاس میٹ تو فوراً شیئر کرنا تاکہ ٹیچر اس کو ڈانٹے نہیں. تب بچے خیر خواہ پیدا ہوتے ہیں، تب ان کو انسانیت کا درد ہوتا ہے. ہماری تربیت دوسرے انداز سے ہو رہی ہے. اپنا سامان کسی کو نہیں دینا. میں 1970 کی بات بتا رہا ہوں، میں 10 سال کا تھا. تو گاؤں میں ہمارے 3 یا 4 سائیکل تھی ٹوٹل. تو میرے نانا، ننیال میں ہم پلے ہوئے ہیں، تو نانا نے نئی سائیکل، ہم نے کہا کہ نئی سائیکل. جب سائیکل لینے گئے تو انہوں نے پیچھے کیریئر نہیں لگوایا سائیکل میں. تو میں نے کہا نانا اس میں کیریئر لگوا دیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں کیریئر نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کیریئر لگاؤ گے نا تو جب تم بازار جاؤ گے کوئی نہ کوئی تمہارے پیچھے بیٹھے گا. دیکھیے سوچ دیکھیے. اور میں اس وقت سے ہی ہم ان سب مزاجوں کے خلاف تھے. جب میں 10 سال کا تھا میں نے کہا نہیں میں کیریئر ضرور لگواؤں گا. اور میں یہاں سے بازار 1 کلومیٹر رامپور جاتے ہیں اور میں کیریئر لگاؤں گا اور جو بھی راستے میں ملے گا میں ضرور بیٹھا لوں گا. اب نانا بہت ناراض ہوئے. ہم نے کہا آپ نہیں لگائیں گے تو میں لگواؤں گا، تو بھی میں لگواؤں گا. میں اپنے ابا سے کہہ کر کے پیسہ منگا کر کے لگواؤں گا. دیکھیے تربیت کا انداز کتنا غلط ہے ہمارا. پھر نانا آخر میں نے ان کو کہا، حالانکہ میں چھوٹا 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں، لیکن میں نے کہا نہیں نانا، یہ خیر خواہی ہمارے اندر مزاج میں آنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ایک گاؤں میں ایک صاحب کے پاس میں نے دیکھا کہ گاؤں میں جو چیزیں استعمال ہوتی بہت ساری، اور ایک رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، پھاوڑا ہے، کدال ہے، جو گاؤں میں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایسے خدمت خلق پہ تقریر تھی تو وہ صاحب ہی کروا رہے تھے. تو انہوں نے مجھ کو بتایا تو ہم نے کہا تو بڑی. انہوں نے کہا میں سب کچھ رکھے ہوں اور جو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے میں اسی نیت سے لایا ہوں کہ جس کی ضرورت ہو اس کو کام آ جائے. آپ کی مینٹلٹی بھارتی کی کیا ہے؟ آپ پیٹرول میں عموماً 90% لوگ 100 روپے سے 150 روپے کا پیٹرول ڈلواتے موٹر سائیکل میں. ڈلواتے ہیں نا؟ کیوں کم ڈلواتے ہیں؟ گاڑی بھی آپ کی ہے
आप ही को इस्तेमाल भी करना है, 500 का क्यों नहीं डलाते? आप टंकी को भरवाते क्यों नहीं हैं? टंकी को इसलिए नहीं भरवाते कि कोई मांगने वाला अगर आएगा तो हमारा पेट्रोल इस्तेमाल हो जाएगा। कभी हमने नहीं सोचा कि किसी ज़रूरतमंद के लिए हमारी गाड़ी काम आ जाए। अच्छा, हर आदमी यही तरबियत अगर हमारी होती तो हमारी गाड़ी कभी कोई मांगता कि आप अगर आपकी गाड़ी ले जाता तो आपको भी कभी ज़रूरत पड़ती तो बराबर हो जाता ना। लेकिन हमारी तरबियत गलत अंदाज में हो, खैर ख्वाही पैदा नहीं हो पाई है। लिहाजा अच्छा इंसान बनने के लिए हमको खैर ख्वाह बनना पड़ेगा। घर में ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। घर में बच्चों को सबको पॉकेट मनी देते हैं, जो हमारी ताकत है। बड़े बच्चे हैं तो 1000 रुपये देते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको 500 देते हैं, सब हाई स्कूल के ऊपर है। और उनसे कहते हैं कि ये डब्बा एक लगा हुआ है कि आप अपनी पॉकेट मनी से जो आपका दिल चाहे इसमें डालें, लेकिन आपको डालना है। मैं निगरानी नहीं करता, अब उनको बता दिया। 2 महीने 3 महीने में अहलिया भी डालती हैं, बच्चे भी डालते हैं, सब मिला करके 10 से 12 हज़ार रुपये उसमें आते हैं। किस में? उस डब्बे में। जब ये बच्चे तैयार होंगे आगे तो यही तरबियत अपने बच्चों की करेंगे ना, है? तब एक मुआशरा कैसा डेवलप होगा? एक खैर ख्वाह मुआशरा डेवलप होगा। तो खैर ख्वाही पैदा करें। अच्छे अखलाक बहुत लंबा टॉपिक है। 2 बातें सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कुछ लिखा है, उसमें से मैं शॉर्ट में 2 बातें बता रहा हूँ। अच्छे अखलाक किसे कहते हैं? आपने कभी अपने घर में आपने देखा है कि हमारी मस्जिदों में, जो बड़ी मस्जिदें हैं, ये लोग चप्पल उतारते हैं, कितनी बेतरतीबी से उतारते हैं। क्यों? क्योंकि ये घर में भी बेतरतीबी से उतारते हैं। अगर घर में ये बताया जाता कि चप्पल सही उतारी जाए ताकि आने वाले को ऊपर चप्पल के ऊपर पैर न रखे, हमारी चप्पल पर कोई आदमी पैर रखेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हमारी चप्पल गंदी हो जाएगी, हम इसको पसंद नहीं करते हैं। मदरसे से लेकर मस्जिद से लेकर सारी जगह, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये अगर घर में बताया जाता कि अखलाक नाम है अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाने का, एक छोटा सा जुमला है, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाने का नाम क्या है? अखलाक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत देखिए, रात में उठते थे तो इतना आहिस्ता से उठते थे कि हज़रत आयशा हमारे उठने की वजह से जग न जाए। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलना है, आहिस्ता से उठना है कि मेरी वजह से, हालांकि उनको भी उठना है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से उठेंगी, कोई उठना वाजिब तो है नहीं है। हम अगर कहीं नेकी का काम करते हैं तो कमरे में, हॉस्टल में बच्चे हैं, लाइट जला दिया, 5 आदमी 6 आदमी। अब आज मैं रात में सफ़र कर रहा था, एक साहब बगल में, उन्होंने 2 बजे उठ के लाइट जला दी। अगर ये अखलाक सिखलाया जाता तो कभी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। दूसरे को तकलीफ़ न पहुंचाने का नाम अखलाक है। ये मिनिमम दर्जा है। अच्छा दर्जा क्या है कि हर लम्हा हम ये सोचें कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है, हर लम्हा। और इसके लिए कोई आप टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा है कि हर लम्हा इसकी ज़रूरत पेश आती है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला मोटरसाइकिल चला, गाड़ी की लाइट, कार की लाइट बहुत तेज़ होती है, मोटरसाइकिल वाले को बहुत मुश्किल होती है रात में, हैं? आप एक मरतबा लाइट को नीचे कर दें तो उसको आइडिया लग जाता है कि कहाँ तक गाड़ी है। आप अगर हर मरतबा अपनी लाइट को नीचे करते तो वो जो बैठ करके मुसल्ले पे सुबहान अल्लाह पढ़ रहा, उससे बड़ा सुबहान अल्लाह आपने अदा कर दिया है, क्योंकि आपने इंसानियत को आराम पहुंचाया है। ये हमको अपने घर में अपने बच्चों को सिखलाना है, तब बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, तब वो मुल्क के लिए भी अच्छा बनेगा, इंसान के लिए अच्छा बनेगा, और जहाँ जाएगा उठेगा हर जगह एक अच्छा माहौल पैदा करेगा। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात आपसे क्या बताया था कि सेहत का ख्याल रखना है। 3 चीज़ें बच्चों को बचपन से बताएं सेहत के बारे में। नंबर 1, सारी बीमारियों की जो जड़ है इस वक्त वो क्या है? वो शुगर है।
बचपन से खुद भी शक्कर पे कंट्रोल रखें और बच्चों को भी शक्कर कम से कम खिलाएं। मीठा घर में पकता है, मीठा जो भी पके, बच्चे हैं, मीठे में शक्कर कम डालें। और जब आप आदत डाल लेंगे तो ज़रा भी शक्कर तेज़ होगी ना, उनको नहीं अच्छा लगेगा। आप बचपन से उनको पिलाएं। माँ के दूध में बच्चा पीता है, शक्कर डाली जाती है? शक्कर नहीं डाली जाती। वही उसकी आदत पड़ जाती है और वो उसी दूध को पी लेता है। उसके बाद जब आप उसको बॉटल से पिलाना शुरू करते हैं शक्कर डाल करके, अब उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप उसको फीका दूध दे देंगे नहीं पिएगा, क्योंकि आपने आदत ख़राब किया है। अगर उसकी आदत सही रखी जाती तो हमेशा बूढ़ा हो करके भी ये बासेहत रहेगा। सबकी जड़ क्या है? शुगर है। नंबर 1, तेल कम खाएं और अच्छा खाएं। दूसरी जो बीमारी है वो तेल की है। अगर तेल बचपन से हर चीज़ में, दिल्ली वाले तो गोश्त मंगाएंगे, बोलेंगे तरी डाल के लाइए। तरी, ये जो तरी डलवाई जा रही है ये आपकी सेहत को बर्बाद करने वाली है, बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। ये बचपन से आप बचपन की आदत डालें कि तेल सही खाया जाए और मुख्तसर खाया जाए। नंबर 3, नमक कम खाया जाए। ये अगर 3 चीज़ आप बचपन से बच्चे की सेहत में करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा। नंबर 2, सेहत के ताल्लुक़ से अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फार्मूले को शुरू से अपना लें कि बच्चे की जितनी भूख है, हमारी जितनी भूख है, हम 1/3 ही खाएंगे, कोई घर में बीमार नहीं होगा। बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं होता। बीमार होता ही आदमी क्यों है? जब वो पेट से ज़्यादा खाता है या पेट भर के खाता है। अगर ये बचपन से आदत डाली जाए तो उसकी आदत पड़ जाएगी, उसकी आंतें छोटी हो जाएंगी, पेट छोटा रहेगा, ज़्यादा नहीं खा पाएगा। और जब अच्छा खाना हो तो कम खाए। जब अच्छा खाना होता है तो हम ज़्यादा खाते हैं ना, तभी तो बीमार होते हैं। ये बात आदत डाली जाए कि अच्छा खाना हो तो कम खाया जाए। अगर ये 4 चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा तो आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। अगर सेहतमंद रहेगा, इसी को हदीस में कहा गया ना कि कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से अफजल है। ताकत के लिहाज से कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से अफजल है, क्योंकि हर जगह ये इबादत करेगा तो इसका दिल लगेगा, ज़रूरत पड़ेगी ताकत की तो इसकी ताकत होगी। लेकिन अगर हम इन बातों की तरबियत नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर एक माहौल में ऐसे लोग, मैं भी हॉस्पिटल, ये सब तजुर्बे मैंने देखा कि कैंसर के जो लोग वहाँ थे तो उसमें, अब मिसाल के तौर पर हम भारत में 20% हैं तो हॉस्पिटल में भी कैंसर के मरीज़ 20% होना चाहिए। कैंसर के मरीज़ या किसी भी मर्ज़ के मरीज़ ज़्यादा क्यों हैं? पता चला हमको बचपन से ही हमारी सेहत का ख्याल रखने का तरीक़ा बताया ही नहीं गया। उसका नतीजा निकला कि आप और हम कहाँ हैं, वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, ये मसला सिर्फ सेहत का नहीं है। मैं एक जेल में गया, तकरीर थी मेरी, इसी पर बात अपनी ख़त्म करता हूँ। तकरीर थी तो वो जेलर जो थी लेडी थी, तो उसने तकरीर से पहले कहा कि क्या मैं भी आपकी तकरीर सुन सकती हूँ? राजस्थान की थी। तो मैंने कहा कि बैठ जाइए। वो बैठ गई। उसके बाद तकरीर हुई। तकरीर के बाद चाय पानी के लिए मुझे बुलाया। तो उसने कहा, अच्छा ये बताइए कि आप ये तकरीर हमारी वजह से आपने ऐसी किया या आप ऐसी तकरीरें करते रहते हैं? उस औरत ने पूछा। तो मैंने कहा कि देखिए मैडम, ये पर्चा तो मैंने आपके सामने नहीं लिखा ना, ये तो पहले से लिख के लाया ना, इसका मतलब मैं पहले से ही इरादा किया था ये तकरीर करूँगा। मैंने लॉजिक पेश की कि पर्चा तो हम पहले से लिख के लाए हैं, अगर हम आपके लिए करते तो बैठ के दूसरा कुछ तैयार करते। अभी तो मैंने जेब से निकाला पर्चा और आपने कहा मैं भी बैठना चाहती हूँ, हमने कहा बैठ जाइए। तो उसने जो जुमला कहा, उसने कहा अगर आप ऐसी तकरीरें करते हैं तो जेल में ये ज़्यादा कैसे हैं तुम्हारे लोग? उसने कहा ये यहाँ ज़्यादा कैसे हैं? इतनी अच्छी तकरीर अगर आपकी जुमा में होती है, इतनी अच्छी तकरीर आप करते हैं, तो ये तरबियत आपकी गई कहाँ?
اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس عورت نے اعتراض کیا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لہذا اپنے بچوں کو اس لحاظ سے تربیت کریں کہ اسلام کا بول بالا ہو، انسانیت کے کام آئیں اور اپنی زندگی کو اچھا مسلمان بن کے گزاریں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ